قرآن کتنا میرے عزیز ہو اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس قرآن پاک کو غار حرا میں، غار ثور میں، مکے کی گلیوں میں، بیت اللہ کی سیل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ یہ قرآن سیدنا صدیق اکبر نے پڑھ کے سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی پہ پڑھ کے سنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 دن کی پیاس برداشت کر کے سنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی پہ سنایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کی نوک پہ سنایا، اور ساری امت کو پیغام دے دیا، او لوگو ہم نے نیزے پہ چڑھ کے گردن کٹا کے قرآن نہ چھوڑا، تم سہولت میں قرآن نہ چھوڑنا، تم بھی تو قرآن کھول کے دیکھنا۔ آج کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، کوئی کسی محفل میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے، میرے عزیزوں کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں کیا قرآن سے مسلمانوں کا واسطہ کوئی نہیں۔ جنت میں ہر چیز انسان کو چھوڑ کے چلی جائے گی، کچھ چیزیں موت کے وقت چھوڑ دیں گی، کچھ چیزیں میرے عزیزوں انسان کو بیماری کے بستر پہ چھوڑ دیں گی، کچھ چیزیں قبر تک ساتھ جائیں گی، میرے عزیزوں کچھ میدان معاشر تک ساتھ جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن اتنی عظمت والا، اللہ کا قرآن اتنی شان والا کہ جنت میں بھی پڑھنے والے کے ساتھ جائے گا۔ جس دن اولاد سفارش نہ کرے گی، ان بے برادری والے علیحدہ ہو جائیں گے، خاندان والے علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ سنگتی نہ بیلی نہ ووٹر نہ سپورٹر کوئی ساتھ نہ دے گا، اس وقت خدا کا قرآن خدا کی عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے پڑھنے والے کی گواہی دے گا۔ الہ العالمین میں گواہ، آسمانوں پہ تو گواہ۔ جو تو اس شہر کے اندر اللہ تیرا قرآن بھی پڑھا جاتا تھا، اور راتوں کو 2 بجے تیرا قرآن بھی سنا جاتا تھا۔ یہ درخت، یہ ہوا، یہ شجر، یہ پتا پتا گواہی دے گا۔ میرے عزیزوں جس زمین پہ بیٹھے ہو، رات کے 2-2:30 بج رہے، میرے عزیزوں کوئی شراب کی محفل نہیں، اللہ نہ کرے کوئی زنا کا اڈا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی تاش جوا نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ ان زمین کے ذروں پہ بیٹھ کر خدا کا قرآن سنا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری چیزیں سننے والے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دینے لگ جائیں گی۔ اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اپنی زبانوں سے تلاوت کر لو، اور میرے عزیزوں اپنی زندگی کے اندر بسا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کے اندر یہ قرآن پاک گواہ بن کر میت کے سرانے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا او فرشتوں تم میرے سے سوال و جواب کرو، اسے پریشان نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، اسے بے آرام نہ کرو۔ فرشتے کہیں گے تو کون ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں، میں وہی اللہ کا قرآن ہوں جس کو رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ گھر میں بہو بن کر آنے والی لڑکی کا مقام و مرتبہ گھر میں رہنے والے بیٹے یا بیٹیوں کے برابر ہونا چاہیے یا ان سے کم؟ برابر ہونا چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی بیٹی ہو یا پرائی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو جو سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ ماں باپ کرتے ہیں وہی سلوک بہو کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹی کو کچھ اور مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور بہو کو کچھ اور۔ بہو کو تو نوکرانی سمجھا جاتا ہے نا، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔